لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق اللہ مولانا العظیم۔ رسول پاک پہ بھیجائے خدا درود و سلام، علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفر اللہ من کل ذنب استغفر اللہ ذنب وخطیۃ واتوب الیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسبی ربی جل اللہ حسبی ربی اللہ عرض غلام فقیر ہے اب داخل رحمتوں ہو ہم سب، ذکر قبول ہو یہ یا رب لا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا صلی اللہ علیہ حسین ابن حیدر یہ رتبہ تمہارا، حسین ابن حیدر یہ رتبہ تمہارا، حسین ابن حیدر ہے دونوں جہانوں پہ قبضہ تمہارا، ہے دونوں جہانوں پہ قبضہ بنا دونوں عالم میں امت کا رہبر، بنا دونوں عالم میں امت کا رہبر، یا شاہ مدینہ نواسا تمہارا، یا شاہ مدینہ سبحان اللہ۔ حسین ابن حیدر یہ رتبہ ہے دونوں جہانوں پہ قبضہ، وطن سے ہوا دور جب ابن حیدر، وطن سے ہوا دور جب ابن حیدر
تو فرقت میں روتا تھا کعبہ تمہارا، تو فرقت میں روتا تھا کعبہ تمہارا، حسین ابن حیدر یہ رتبہ تمہارا ہے، دونوں جہانوں پہ قبضہ بٹھایا نبی جی نے کاندھے پہ تم کو، بٹھایا نبی جی نے کاندھے پہ تم، یہ عز و شرف اور یہ رشتہ تمہارا، یہ عز و شرف اور یہ رشتہ تمہارا، حسین ابن حیدر یہ رتبہ ہے، دونوں جہاں قبضہ، مشابہ نبی کے ہیں شبیر و شبر، مشابہ نبی کے ہیں شبیر و شبر، دکھائے خدا روئے زیبا تمہارا، دکھائے خدا روئے زیبا تمہارا، حسین ابن حیدر یہ رتبہ تمہارا ہے، دونوں جہاں میں پہ قبضہ، شرف سارے سجدوں پہ رکھتا ہے بے شک، شرف سارے سجدوں پہ رکھتا حسین ابن حیدر وہ سجدہ تمہارا، حسین ابن حیدر وہ سجدہ، حسین ابن حیدر یہ رتبہ ہے، دونوں جہانوں پہ رہے اس گناہگار امت کے سر پر، رہے اس گناہگار امت کے سر پر، اے سبط پیغمبر یہ سایہ تمہارا، اے سبط پیغمبر یہ سایہ تمہارا، حسین ابن حیدر یہ رتبہ ہے، دونوں جہانوں پہ ہمیشہ غلام حزین کے ہوں سر پر، ہمیشہ غلام حزین کے ہوں سر، ہمیشہ غلام حزین رحمت اللہ علیہ، ہمیشہ غلام حزین کے ہو سر میں، ہمیشہ غلام حزین کے ہو سر میں، ہمیشہ غلام رحمت اللہ علیہ حزین کے ہو سر میں، حسین ابن حیدر یہ سودا تمہارا، حسین ابن حیدر یہ سودا تمہارا، حسین ابن حیدر یہ رتبہ
ہے دونوں جہانوں پہ قبضہ تمہارا. رسول پاک پہ بھیج اے خدا درود و سلام، علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدام. قدیمی مجالس یادگار شہادت حسینی کا یہ سلسلہ ہے، اور آج کی شب اس سلسلے میں خاتون جنت سیدہ طاہرہ صدیقہ عفیفہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر خیر اور آپ کی وفات شریفہ کا مختصر تذکرہ مقصود ہے. اس میں فضائل بھی شامل ہیں. قبل اس کے کہ فضائل نثر میں کچھ بیان ہو، اشعار جو ایک بڑی معروف شخصیت جو صرف ہمارے ملک میں ہی نہیں دیگر ممالک میں بھی جانی پہچانی جاتی ہے، شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے حضرت سیدہ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے بارے میں اپنے اشعار فارسی زبان میں لکھے جو بڑے قیمتی ہیں، بڑے عمدہ ہیں، اور ان کے معنی و مطالب بہت اعلیٰ ہے، سننے سے تعلق رکھتے ہیں اور سمجھنے سے تعلق رکھتے ہیں. اور پھر کس نے لکھے؟ کوئی معمولی شخصیت نہیں، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، ڈاکٹر علامہ اقبال. اس میں ان کے عقائد کا بھی پتہ چل رہا ہے، اور ان کی عقیدت و محبت کا بھی پتہ چل رہا ہے. وہ فرما رہے ہیں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز از سہ نسبت حضرت زہرا عزیز. ایک عظیم خاتون جو گزری ہیں وہ حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہا، جو ایک عظیم پیغمبر کی والدہ ہیں، حضرت مریم. اور ایک ہے حضرت فاطمہ زہرا. ان کے تقابل میں علامہ اقبال نے یہ فرمایا سمجھنے کے لیے، شان کو سمجھنے کے لیے، کہ حضرت مریم کی بھی ایک شان ہے، اور وہ شان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہوئے، اور ایسے پیغمبر کہ جن کی ولادت شریفہ بالکل نرالی انفرادی ہے، کہ ہر ایک کی ولادت ایسی نہیں ہوئی. ان کا لقب بھی ہے روح اللہ، اللہ کی روح، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں تھے، بن باپ کے پیدا ہوئے، تو ظاہر انفرادیت ہے. قدرت کا ایک نظام ہے
کہ بچے کا ایک باپ بھی ہوتا ہے اور ایک ماں بھی ہوتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ باپ بھی کوئی نہ ہو ماں بھی کوئی نہ ہو. نہ معلوم ہو تو یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن ہوتا ضرور ہے. کوئی باپ ہوتا ہے، کوئی ماں بھی ہوتی ہے. مگر یہ قانون جو اللہ نے بنایا کہ کوئی باپ بھی ہوگا کوئی ماں بھی ہوگی، اسی اللہ نے اپنے قانون میں تبدیلی فرمائی. اور تبدیلی اس طرح فرمائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے پیدا فرما دیا. اس سے معلوم کیا ہوا کہ اللہ تعالی قانون تخلیق فرمانے والا ہے، قاعدہ نظام تخلیق فرمانے والا ہے، مگر نظام کا پابند نہیں ہے. نظام اللہ کا پابند ہے. اللہ جب چاہے نظام میں تبدیلی فرما دے. اللہ کو سب قدرت. تو آپ دیکھیں دنیا میں ایسا نہیں ہوتا، مگر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی شان سے پیدا فرمایا کہ بن باپ کے پیدا فرما دی. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ عیسائیوں کا ایک وفد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور پوچھا کہ آپ ہمارے پیغمبر کو کیا جانتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کیا مانتے ہیں، کیا جانتے ہیں؟ حضور نے فرمایا پیغمبر گزرے اللہ کے، مجھ سے پہلے رسول گزرے ہیں، وہ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول اور اللہ کے بندے. تو کہا وہ اللہ کے بیٹے نہیں؟ حضور نے فرمایا نہیں. تو کہا یہ تو اللہ نے ان کو بن باپ کے پیدا فرمایا. تو ان کا باپ کون ہوا؟ اللہ. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو جواب دیا وہ جواب بڑا عظیم جواب تھا، جس کے سامنے وہ چپ ہو گئے. کوئی جواب نہ بن پڑا انہیں. جب انہوں نے یہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے تو ہم ان کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، تو آپ کو کیوں اعتراض ہے؟ تو حضور نے فرمایا تم اسی لیے ان کو اللہ کا بیٹا مانتے ہو کہ ان کو اللہ نے بن باپ کے پیدا فرمایا. کہاں؟ تو حضور نے فرمایا پھر آدم علیہ السلام کے باپ کون ہے؟ حضرت حوا کے باپ کون ہے؟ تو سب سے پہلے جو سب سے پہلے انسان دنیا میں پیدا ہوئے حضرت آدم، حضرت حوا، ان کے تو ماں باپ ہے ہی نہیں، تو کیا ان کو بھی اللہ کا بیٹا بناؤ گے؟ یہ جواب ایسا تھا کہ وہ لاجواب ہو گئے، بھاگ گئے، کیونکہ جواب تو تھا ہی نہیں نا. کیونکہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے بیٹے ہیں، کیونکہ کوئی باپ دنیا میں ان کا نہیں ہے، اللہ نے انہیں اپنی روح سے پیدا کیا ہے بس. وَنَفَخْتُ مِن رُوحِي، روح پھونک دی اللہ نے، وہ پیدا ہو گئے. تو ہمارا عقیدہ درست ہے. معاذ اللہ، یہ تو شرک ہے نا کہ اللہ کو کسی کا باپ بنا دے کوئی نہیں. اللہ تو لم یلد ولم یولد ہے. ہم رات دن سورہ اخلاص پڑھتے ہیں نا، قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، کہ نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے. حالانکہ ہر چیز اللہ نے تخلیق فرمائی ہے، مگر اس طرح نہیں کہ کوئی کہے کہ وہ اس کی اولاد ہے، وہ چیز نہیں. سارے انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے، مگر انسان اللہ کی اولاد نہیں ہے، اللہ کی مخلوق. تو عیسائیوں کو جو جواب دیا اللہ کے رسول نے کہ تم اس لیے محض ان کو اللہ کا بیٹا مان رہے ہو کہ ان کو بن باپ کے اللہ نے پیدا کیا اور ماں موجود ہے ان کی حضرت بی بی مریم، تو مگر جب تم اوپر جا کر دیکھو گے تو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا کا تو نہ باپ ہے نہ ماں ہے. تو بس یہ جواب ان کے پاس تھا نہیں، واپس ہو گئے. حضرت علامہ اقبال نے اس طرف اشارہ کیا کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز
حضرت بی بی مریم کے پاس تو ایک نسبت ہے عیسیٰ علیہ السلام کی، اس کی وجہ سے وہ معروف ہیں اور عظمت والی خاتون گزری ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ بھی ہے، سورہ مریم، ذکر بھی ہے ان کا، مگر فرمایا ایک ہی نسبت ہے عیسیٰ علیہ السلام کی، اور عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہوئے، بالکل درست ہے۔ از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، فرمایا اگر حضرت زہرا کی طرف نظر کرو، سیدہ خاتون جنت فاطمہ زہرا کی طرف، تو ان کے ہاں 3 نسبتیں ہیں، ایک نہیں 3۔ السہ نسبت، سہ 3 سہ نسبت حضرت زہرا عزیز، حضرت زہرا کو 3 نسبتیں حاصل ہیں۔ سب سے بڑی نسبت تو سرکار دو عالم محمد رسول اللہ کی نسبت ہے کہ آپ ان کی آنکھوں کا تارا ہیں، ان کی لخت جگر ہیں، یہ نسبت بہت بڑی نسبت ہے۔ دوسری نسبت، آپ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کی زوجہ محترمہ ہیں، یہ دوسری نسبت ہو۔ تیسری نسبت، آپ حسنین کریمین کی والدہ محترمہ ہیں۔ تو علامہ اقبال نے اس طرف توجہ دلا دی کہ یہ 3 نسبتیں کوئی معمولی نسبتیں ہیں، انہی نسبتوں پہ خود حضرت علی نے فخر کیا، مولا علی مشکل کشا نے فرمایا مجھے 3 چیزوں پر، 3 باتوں پر ناز ہے۔ ایک تو یہ کہ میں رسول خدا کا داماد ہوں، یہ کوئی کم شرف نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک داماد حضرت عثمان غنی، جن کے پاس حضور کی 2 بیٹیاں ہیں، یک کے بعد دیگر ہے، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت مولا علی جن کے پاس حضور کی 1 بیٹی آئی، حضرت بی بی فاطمہ، تو یہ کوئی کم شرف نہیں ہے نا، حضور کی قرابت رشتہ داری بہت بڑی ہو گئی۔ تو ایک نسبت حضرت علی نے فرمایا تو مجھ کو سرکار دو عالم کے ساتھ یہ ہے کہ میں ان کا داماد ہوں، ایک نسبت یہ ہے کہ میں بی بی فاطمہ کا شوہر ہوں، ایک نسبت یہ ہے کہ میں حسنین کریمین کا والد ہوں۔ تو ہر ایک کو اپنی اپنی جگہ فخر ہے، حضرت علی کو اپنی جگہ فخر ہے 3 نسبتوں کا، اور حضرت سیدہ خاتون جنت کو اپنی جگہ فخر ہے 3 نسبتوں کی، اور بالکل درست بات ہے، تینوں نسبتیں اپنی اپنی جگہ فضیلت رکھتی ہیں، کوئی بھی ایک کم نہیں ہے۔ پھر فرمایا علامہ اقبال نے، نور چشمے رحمت للعالمین او امام اولین و آخرین، فرمایا آپ نور چشم ہے، آنکھوں کا نور ہے۔ کس کی آنکھوں کا نور؟ رحمت للعالمین کی، جن کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، ان کی آنکھوں کا نور ہونا کوئی مذاق بات ہے کیا؟ کوئی معمولی بات ہے کیا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا سورۃ الانبیاء میں کہ ہم نے آپ کو تمام عالم پر رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ کتنی بڑی شان ہے، اللہ نے اپنی شان سورہ فاتحہ میں بیان فرمائی، الحمدللہ رب العالمین، تعریف ہے اس اللہ کے لیے جو تمام عالموں کا رب ہے۔ یہ تو اپنی تعریف بیان فرما دی اللہ نے، اور رسول پاک کی تعریف کیا بیان فرمائی؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ ہر عالم پر رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس رحمت للعالمین کی طرف علامہ اقبال نے اشارہ کیا کہ آپ ان کی چشمان مبارک کا نور ہیں، حضور نور ہیں، ایک طرف بشر ہیں ایک طرف نور ہے، بلکہ یوں کہا علماء نے کہ نوری بشر ہیں، بشریت کے انکار نہیں ہے ہمیں، اس لیے کہ ہر نبی بشر ہوتا ہے، ہر نبی انسان ہوتا ہے، ہر نبی مرد ہوتا ہے،
عورتوں میں سے اللہ نے کسی کو نبی نہیں بنایا، یہ اللہ کی حکمت ہے. مردوں میں سے بنایا اور انسانوں میں سے نبی بنایا، جنات میں سے نہیں بنایا، فرشتوں میں سے نہیں بنایا. حالانکہ جنات بھی پہلے پیدا ہو چکے تھے، فرشتے بھی پہلے پیدا ہو چکے تھے، مگر نبی بنایا، رسول بنایا تو انسانوں میں سے بنایا. تو ہر نبی بشر ہوتا ہے، ہر رسول بشر ہوتا ہے، اس سے انکار نہیں. مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، مگر نوری بشر ہیں، ہم جیسے بشر نہیں ہیں. لوگ دھوکہ کھا گئے، گندی ذہنیت کے لوگ، جاہلانہ ذہنیت والے، اور کہا کہ حضور تو بشر ہیں، معاذ اللہ وہ ہماری طرح بشر ہیں، تو ہماری طرح کیسے بشر ہو سکتے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، آپ فرما دیجئے میں تمہاری طرح بشر ہوں، یوحا الیہ، میری طرف وحی آتی ہے. اب جو وحی آتی ہے نا، اس نے جدا کر دیا بات کو کہ بشر ہوں کا مطلب یہ کہ انسان ہوں، انسانوں کی طرح کی صفات مجھ میں بھی ہیں، تقاضۂ بشریت مجھ میں بھی ہے. میں بھی کھاتا ہوں، میں بھی پیتا ہوں، میں بھی سوتا ہوں، میں بھی جاگتا ہوں، میں بھی بازار میں چلتا پھرتا ہوں ضرورت کے تحت، مگر میں پھر بھی نبی ہوں، پھر بھی رسول ہوں، اور بشر ہوں مگر تم جیسا بشر نہیں. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے کافروں کا خیال اور کافروں کی ایک ذہنیت کی طرف اشارہ فرمایا. ہم سری با انبیاء برداشتن، اولیاء را ہم چو خود پنداشتن. مولانا فرماتے ہیں کہ کافر جو تھے وہ انبیاء کی ہمسری کا دعویٰ کرتے تھے، معاذ اللہ، کہ ہم ان کے جیسے یا ہمارے جیسے نہیں. جو ایسا دعویٰ کرے یہ کفر ہے کہ نبی ہمارے جیسے، ہمارے جیسے نہیں. یہ ایک الگ موضوع ہے، اس پہ گفتگو کروں تو بہت لمبی بات ہو جائے گی بشریت کی. بس اتنا کافی ہے کہ حضور بشر ہے مگر نوری بشر ہے، نورانیت والے، ان کے اندر اللہ نے نور بھرا ہوا ہے. نوری مخلوق کو ان کا غلام بنایا ہوا ہے. دیکھیں نا حضرت جبرائیل علیہ السلام نوری ہے نا، سراپا نوری ہے، نوری مخلوق ہے، فرشتہ ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں، مگر کیا ہے؟ اللہ کے رسول کے غلام ہیں. تو علامہ اقبال نے فرمایا نور چشم رحمت للعالمین اور امام اولین و آخرین، کہ وہ رحمت العالمین جو امام اولین بھی ہیں اور آخرین بھی ہیں، اول امام اور آخر امام. بانوے تاجدار حلاتا، فرما رہے ہیں آپ زوجہ ہیں، بی بی فاطمہ. بانوے ان کی زوجہ، کن کی؟ تاجدار حلاتا، جو تاجدار ہیں کس کے؟ ایک سورت کی طرف اشارہ کیا، قرآن مجید کی سورہ، سورۃ الدہر، جس کو حلاتا بھی سورہ کہتے ہیں کیونکہ شروع کے الفاظ حلاتا سے شروع ہوتے ہیں. اس سورہ کے اندر انسان کی جو خصوصیات اور صفات باری تعالی نے بیان فرمائی ہیں، اس کے بارے میں بڑے بڑے علماء، اکابر، صوفیاء یہ فرماتے ہیں کہ یہ صفات حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کی صفات کی طرح ہے، یہ خوبیاں ان کی خوبیاں ہیں. تو اس لیے کہا جاتا ہے تاجدار حلاتا، کہ حلاتا والی سورہ میں اس سورہ کا تاج اے مولا علی اللہ نے آپ کے سر رکھا ہوا ہے. تو فرماتے علامہ اقبال کہ ہے سیدہ خاتون جنت آپ ان کی زوجہ محترمہ ہیں. بانوے تاجدار حلاتا مرتضی
مشکل کشا شیر خدا. دیکھا عقیدہ علامہ اقبال کا. مرتضی حضرت علی کا لقب ہے, چنا ہوا مرتضی جس کو اللہ نے چن لیا بہت ساری صفات کے اعتبار سے. حضرت علی کی جو صفات ہیں وہ شمار میں نہیں آ سکتی, خوبیاں کل بھی میں نے بیان کیا تھا ان کے تذکرے میں. مرتضی مشکل کشا شیر خدا. کیا آپ مرتضی بھی ہیں, مشکل کشا بھی ہیں. دنیاوی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسی صفت عطا فرمائی ہے کہ مشکل سے مشکل مسئلہ آپ کی خدمت میں کوئی پیش کرے تو آپ آن کی آنوں سے حل فرما دیتے, گرہ کھول دیتے, عقدہ حل کر دیتے. اس لیے مشکل کشا کہا گیا. مستقل مشکل کشا اللہ ہے, یعنی اصل حقیقی مشکل کشا باری تعالی ہے. اب دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو صفات اپنے برگزیدہ بندوں کو عطا فرمائی ہے نا, تو آپ کو تو معلوم ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو بھی صفات عطا فرمائی. اس پر میں نے پہلے بھی بات کی ہے, صرف نقطہ بتا دیتا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ اللہ رؤوف ہے اور اللہ رحیم ہے. یہ اللہ کی صفات ہے اور صفاتی نام ہے اللہ کے. قرآن مجید میں آئے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم, بے شک اللہ لوگوں کے ساتھ رؤوف ہے, مہربان, اور رحیم ہے, رحم والا. کس کی صفات؟ اللہ کی. کس نے بیان کی؟ اللہ نے. کس کے لیے بیان کی؟ اپنی ذات کے لیے. ٹھیک ہو گیا. اسی اللہ نے کیا فرمایا رسول کے بارے میں؟ بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یہ ہمارا حبیب محبوب ایمان والوں کے ساتھ رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے. کرے کوئی انکار, کہے کوئی کہ کفر ہے, کہے کوئی کہ یہ شرک ہے, کس کو کہے گا؟ یہ تو اللہ فرما رہا ہے قرآن میں. تو علماء نے اس کی تشریح اور تصریح کس طرح کی ہے؟ وہ اس طرح کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے ذاتی طور پر بندوں کے ساتھ رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے, اور دوسری طرف اللہ نے اپنے حبیب و محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطائی طور پر رؤوف و رحیم بنایا ہے اپنی عطا سے. کون روک سکتا ہے؟ کون دخل دے سکتا ہے؟ یہ وہی بات آ گئی. میں نے سمجھانے کے لیے نقطہ بیان کیا ہے, کیونکہ یہ محفلیں ایسی ہوتی ہیں جس میں آپ کو علم ملتا ہے یاد رکھنے کے لیے, اپنے لیے بھی اور دوسروں کو بتانے کے لیے بھی. کہ جیسے اللہ رؤوف و رحیم ہے ایسے حضور بھی رؤوف و رحیم ہے. ایسے اللہ مشکل کشا ہے ذاتی طور پر, اور عطائی طور پر اللہ نے حضرت علی کو مشکل کشا بنایا. کون روک سکتا ہے؟ اللہ نے بنایا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی شان عطا فرمائی. تو علامہ اقبال نے اس کا اعتراف کیا یہاں پر, تو آپ کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ علامہ اقبال کا عقیدہ کیا ہے. مرتضی مشکل کشا شیر خدا. مزرعے تسلیم را حاصل بطول مادرارا اسوے کامل بطول. فرمایا کہ تسلیم کی کھیتی یعنی صبر و رضا کی کھیتی کا حاصل حضرت زہرا بطول. صبر و رضا کا پیکر. بڑی محنت و مشقت میں آپ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا. وہی صبر آپ کا سید الشہداء کو ورثے میں ملا, اپنے والد سے بھی ملا اور اپنی والدہ سے بھی ملا. صبر و تسلیم و رضا. ما درارا اسوہ کامل بطول.
فرمایا جو مائیں ہیں نا دنیا میں جو مائیں ہوتی ہیں کسی کی، میری ماں، آپ کی ماں، اس کی ماں، اس کی ماں، فرمایا ان کے لیے اسوہ کامل حضرت بی بی فاطمہ ہے، نمونہ. جیسے قرآن میں اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے لوگو تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں ایک مکمل نمونہ ہے، مثال ہے، یعنی تم ان سے سیکھو. تو جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہمارے لیے اسوہ یعنی پیشوائی ہے، مثال ہے، ایسے علامہ اقبال یہ فرما رہے مادرا را اسوہ کامل بطول. تو دنیا کی جتنی مائیں ہیں فرماتے ان کو چاہیے کہ اپنے لیے حضرت بی بی فاطمہ کو رول ماڈل بنائے. میرا جسم میری مرضی والی خواتین رول ماڈل نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ تو یہ کہتی کہ جیسا ہماری مرضی، ہمارا جسم ہے ہماری مرضی نہیں. حضرت سیدہ خاتون جنت تو وہ ہے کہ جو رات دن یہ کہنے والی ہے کہ میں اللہ کی بندی ہوں، جو اللہ چاہے وہی میں چاہتی ہوں. ان کا تو کہنا یہ ہے. مادر مرکز پرکار عشق، مادر کارواں سالار عشق. فرمارے آپ ماں ہیں کس کی؟ مرکز پرکار عشق، کہ جو عشق کی پرکار ہوتا ہے نا، ایک وہ حساب کتاب میں کام آتا ہے، انگریزی میں کہتے ہیں، میرے جو نام یاد نہیں آ رہا، پرکار اس کو اردو میں کہتے ہیں، وہ جو گھمائے جیومیٹری میں استعمال ہوتا ہے نا، گھومتا ہے دائرہ اس کا. فرما رہے ہیں کہ آپ ماں ہیں اس ذات کی کہ جو عشق کا مرکز ہے، جس کے گرد عاشق لوگ پروانہ وار گھومتے ہیں. ایک تو ہوئے حضرت امام حسن، اور مادر کارواں سالار عشق، اور آپ ماں ہیں اس عظیم ہستی کی کہ جو اس قافلے کا سالار ہے جو میدان کربلا میں اترا، سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی. آپ ان کی ماں ہیں تو کوئی معمولی مرتبہ تھوڑی ہے آپ کا ہے خاتون جنت، بہت بڑا مرتبہ ہے. رسول پاک پہ بھیجائے خدا درود و سلام، علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدام. حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام آپ کا فاطمہ ہے، اور لقب میں ایک نہیں کئی القاب ہیں. میں نے شروع میں عرض کیا ساتھ صدیقہ بھی ہے، طاہرہ بھی ہے، عفیفہ بھی ہے، زکیہ بھی ہے، اس طرح کے القابات ہیں. زہرا بھی ہے، بطول بھی ہے. اعلان نبوت سے 1 سال قبل آپ کی ولادت شریفہ ہوئی، اور آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیوں میں سب سے چھوٹی صاحبزادی ہیں، کیونکہ آپ سے بڑی صاحبزادیاں 3 اور ہیں. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ. 3 صاحبزادیاں حضور کی پہلے گزری ہیں اور چھوٹی صاحبزادی ہے. جتنا تذکرہ تاریخ میں ان کا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے. اب اس کا مطلب یہ تو ہرگز بھی نہیں ہے کہ وہ شہزادیاں مقام مرتبے میں معاذ اللہ کم ہیں، نہیں، بہت ہیں. مگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ باتیں حکمتوں کے تحت اللہ تعالیٰ کسی ذات کے ساتھ اتنی منسوب فرما دیتا ہے کہ وہ تاریخ میں مشہور و معروف ہو جاتی ہے.
تو حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ کی صاحبزادی ہیں، اور بھی صاحبزادی ہیں انہی سے، تو آپ چھوٹی صاحبزادی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نکاح بالوحی اللہ کے حکم کے مطابق، کیونکہ حضرت خاتون جنت کے نکاح کے لیے حضور کے پاس پیغامات صحابہ کے آئے، ابوبکر صدیق کا پیغام بھی آیا، عمر فاروق کا پیغام بھی آیا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میں اپنی شہزادی فاطمہ کے نکاح کے لیے وحی کا انتظار کر رہا ہوں، جو وحی آ جائے گی جس کے بارے میں آئے گی اسی کے ساتھ نکاح ہو جائے گا۔ چنانچہ اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کو طلب فرمایا، اور یہ فرما دیا کہ اللہ کے حکم سے میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ کرتا ہوں، سیدہ خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ چنانچہ روایات کے مطابق 15.5 سال کی عمر میں 2 ہجری میں آپ کا نکاح شیر خدا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ساتھ حضور نے فرما دیا۔ اور کچھ چیزیں جس کو ہم جہیز سمجھ لیں، آج کے جہیز کی طرح نہیں، بلکہ کچھ ضروری چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کو دی نکاح کے وقت، مگر اس سے پہلے حضرت علی سے پوچھا کہ آپ کے پاس کیا ہے؟ حضرت علی نے کہا میرے پاس تو صرف ایک زرہ ہے، بس اللہ کا نام ہے، یعنی نہ کوئی بڑا مال ہے نہ کوئی دولت ہے، زرہ ہے میرے پاس، وہ جنگ میں کام آتی ہے۔ حضور نے فرمایا اس کو بیچو، تو حضرت مولا علی نے اس زرہ کو بیچ دیا، حضرت عثمان غنی نے خرید لی، اور خرید کر پھر تحفے میں واپس حضرت علی کو بھی دے دی، یعنی اس طرح ہو گیا۔ اب یہ تحفہ لے کر کوئی چیز خرید کر کسی کو تحفہ دے دینا، یہ سنت مبارکہ سے بھی ثابت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا، بات سے بات آ رہی ہے تو بتا رہا ہوں۔ جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے گھوڑا خریدا، حدیث پاک میں صحابی سے کہ یہ گھوڑا پسند آ گیا ہے، کہا یا رسول اللہ پسند آ گیا تو آپ لے لیں، کہا نہیں، کیا قیمت ہے اس کی؟ عرض کیا یہ قیمت ہے، دے دی، قیمت دے دی اور خرید لیا گھوڑا، اور اس کے بعد گھوڑا پھر ان کو واپس دے بھی دیا۔ تو اس طرح بھی ہوا ہے، کوئی چیز اگر خرید لی اور خرید کر واپس بھی کر دی تو کر سکتا ہے بندہ، کیونکہ اب یہ اس کا اختیار ہے، وہ مالک ہے نا اس چیز کا، اس رقم کا بھی مالک ہے یا اس چیز کا بھی مالک ہے۔ تو حضرت عثمان غنی نے وہ زرہ خریدی، اور خریدنے کے بعد وہ حضرت علی کو واپس لوٹا دی۔ تو وہ جو رقم ملی نا حضرت علی کو، اس سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزیں منگوائیں، اس میں ایک بان کی چارپائی، چمڑے کا ایک گدا، سونے کے لیے بستر کی طرح، اور اس میں کھجور کے پتے بھرے ہوئے تھے، اور ایک مشک پانی کی، چھاگل، 2 چکیاں آٹا پیسنے کے لیے، مٹی کے 2 مٹکے پانی پینے کے لیے، یہ حضور اکرم علیہ السلام نے اپنی پیاری شہزادی کو جہیز میں دے دیا۔ حضرت علی مولا علی کرم اللہ وجہہ حضور کے پاس رہتے تھے نا شادی سے پہلے، تو اب شادی کے بعد ایک الگ گھر کی ضرورت ہوئی، تو حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک مکان ان کو دے دیا کہ یہ آپ لے لیں مکان، اور وہ اس نئے گھر میں منتقل ہو گئی سیدہ خاتون جنت۔ جب وہ اس گھر میں چلی گئیں رخصت ہو کر، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے، دروازے پر کھڑے ہو کر اندر آنے کی اجازت طلب کی،
یہ سنت مبارکہ ہے، حدیث پاک موجود ہے حضور سے اور بھی مواقع پر کہ جب کسی کے گھر میں حضور تشریف لے گئے تو آواز دی، اور اگر آواز اندر سے آئی تو ٹھیک، اور نہیں آئی تو حضور لوٹ گئے واپس۔ تو یہ سنت مبارکہ ہو گئی، اور یہ طریقہ ہو گیا دین اسلام کا کہ جب کسی کے گھر میں جاؤ تو داخل ہونے کے لیے اجازت طلب کرو، یہ نہیں کہ دروازہ کھلا ہوا گھس جاؤ اندر یا دروازہ توڑ کے گھس جاؤ، نہیں، بلکہ اجازت مانگو۔ اگر اندر سے کوئی تمہیں آنے کی اجازت دے تو چلے جاؤ اندر، اور پتہ چلے کہ نہیں کوئی آواز ہی نہیں دے رہا تو واپس لوٹ جاؤ۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے پہ کھڑے ہو کر اندر آنے کی اجازت طلب فرمائی، پھر اندر تشریف لے گئے، ایک برتن منگوایا اور اس میں پانی ڈالا اور اپنے دونوں دستے مبارک اس پانی میں ڈبوئے، اور وہ پانی حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کے سینے اور بازو پر چھڑک دیا۔ پھر حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ عنہ کو بلایا، ان پر بھی وہ پانی چھڑک دیا اور فرمایا کہ اے بیٹی، میرے خاندان میں جو شخص سب سے بہتر ہے میں نے اس کے ساتھ تمہارا نکاح کر دیا، اب تم اس کے ساتھ زندگی گزارو اپنی، اللہ تمہیں برکتیں عطا فرمائے۔ گویا یہ دعا دے دیا۔ تو جب آپ ان کے گھر میں منتقل ہو گئے حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو گھر کے جو کام کاج ہوتے تھے وہ حضرت سیدہ خاتون جنت اپنے ہاتھوں سے انجام دیتی تھی، کھانا بھی پکاتی تھی، چکی بھی پیستی تھیں، گھر میں جھاڑو بھی دیتی تھیں، مشق میں پانی بھی بھر کے لایا کرتی تھیں۔ تو کچھ ہاتھوں میں چھالے ہو گئے، تو ایک بار پتہ چلا کہ مال غنیمت میں کچھ باندیاں آئی ہیں۔ یہ جو کفار سے جنگ ہوا کرتی تھی نا، جہاد، تو اس میں جو چیز ہاتھ آتی تھی وہ مال غنیمت کہلاتی ہے، چاہے سامان آ جائے، چاہے عورتیں آ جائیں، چاہے مرد آ جائیں، وہ غلام بن جاتے تھے۔ تو باندیاں، کنیزیں، یہ بھی غلام ہو جاتے، کفار کی عورتیں۔ تو آپ کو پتہ چلا کہ کچھ باندیاں آئی ہیں، تو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ نے حضرت بی بی فاطمہ سے یہ فرمایا کہ آپ جاؤ حضور کے گھر میں جا کر اپنے لیے ایک باندی طلب کر لو، ایک کنیز، لونڈی، خادمہ، جو بھی نام آپ دے دیں، وہ مانگو جا کر، تاکہ وہ آپ کے گھر میں آ جائے اور آپ کے گھر کا کام کرے یا آپ کے ساتھ ہاتھ بٹائے۔ تو آپ جائیں۔ حضرت سیدہ خاتون جنت چلی گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف نہیں رکھتے تھے، تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر یہ پیغام دیا کہ میں اس لیے آئی تھی، اور واپس چلی گئی۔ جب حضور اکرم علیہ السلام گھر میں تشریف لائے تو ام المومنین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کی شہزادی آئی تھی اور وہ آپ سے خاتمہ طلب کر رہی تھی کہ ان کو گھر میں کافی محنت کرنی پڑتی ہے گھر کے کام کاج کی، تو اگر آپ کو ایک باندی عنایت کر دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے، وہاں حضرت علی کے گھر میں، خاتون جنت کے گھر میں، اور جا کر پوچھا کہ بیٹی تم میرے پاس آئی تھی؟ جی آئی تھی۔ کس لیے آئی تھی؟ وہ کنیز طلب کرنے کے لیے آئی تھی۔ فرمایا میں تم کو ایک بات بتاتا ہوں جو کنیز سے بہت بہتر ہو جائے گی، اور تمہیں وہ تسلی ہو جائے گی اور تمہارا حوصلہ بڑھ جائے گا۔ پوچھا کیا؟ تو فرمایا کہ تم 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر دن میں پڑھ لیا کرو، انشاءاللہ تمہارا سینہ کھل جائے گا اور خاتمہ کی ضرورت نہیں پڑے گی تمہیں۔ اس کا نام ہے تسبیحات فاطمی۔ مولا علی نے فرمایا کہ مجھے یہ تسبیحات بڑی پسند آئی۔ وہ تسبیحات ہم لوگ پڑھتے ہیں روزانہ، آپ بھی پڑھتے ہو، خاص کر فجر کی نماز کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد انگلیوں پر جو تسبیحات پڑھی جاتی ہے نا، وہ تسبیحات فاطمی ہے۔ عصر کی نماز کے بعد جو تسبیحات پڑھی جاتی ہیں وہ تسبیحات فاطمی ہے، اور یہ تسبیحات فاطمی ہر نماز کے بعد پڑھی جا سکتی ہے۔ 33 بار سبحان اللہ، الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر۔
رسول پاک پہ بھیجائے خدا درود و سلام، علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدام۔ احادیث شریفہ میں حضور اکرم علیہ السلام نے حضرت سیدہ خاتون جنت کے بڑے فضائل بیان فرمائے، وقت اتنا نہیں ہے، ایک دو احادیث شریفہ بیان کرتا ہوں۔ صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف، سیاہ ستہ کی دو عظیم کتابیں ہیں۔ سیاہ ستہ معنی 6 صحیح کتابیں حدیث کی اہل سنت میں۔ شیعوں کی کتاب دوسری ہوتی ہے، وہ الگ نام کی ہوتی ہے، ہماری کتابیں یہ ہیں 6: صحیح بخاری شریف، صحیح مسلم شریف، سنن ابو داؤد، سنن ابن ماجہ، جامع ترمذی، 6 صحیح کتابیں۔ تو جو 2 افضل کتابیں ہیں وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہیں۔ ان دونوں کتابوں میں ایک حدیث شریفہ ہے، حضور نے فرمایا فاطمہ بدعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی، فرمایا فاطمہ میرے گوشت کا ٹکڑا ہے، میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ لخت جگر اسی لیے کہا جاتا ہے نا لقب میں، لخت جگر۔ تو فرمایا فاطمہ میری لخت جگر ہے، جس شخص نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اب اس سے کیا معلوم ہوا کہ کوئی ایسی بات جو حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کے بارے میں کوئی جان بوجھ کر بک دے تو ایسا ہے کہ جیسے اس نے ان کو ناراض کیا اور وہ ناراض ہوئی تو میں ناراض ہو گیا۔ یہ سلسلہ یوں ہوتا ہے ناراضگیوں کا، چین اس طرح چلتی ہے۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ جس نے رسول کو ایذا دی اس نے گویا اللہ کو ایذا دی، اللہ کو تکلیف پہنچائی۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچائیں لعنہم اللہ، فرمایا ان پر اللہ کی لعنت ہے، فی الدنیا وفی الآخرہ، دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہوگی ان پر جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچائے۔ تو اسی طرح حضور نے فرمایا کہ جو میری لخت جگر کو تکلیف پہنچائے گا، کوئی ایسی بات ان کی شان میں کہے گا جس سے ان کو تکلیف پہنچے، تو سمجھے وہ تکلیف مجھ کو پہنچے گی، وہ یہ سوچ کہ وہ مجھ کو ناراض کر رہا ہے۔ حضرت خاتون جنت چھوٹی تھی تو باپ سے ایک محبت کا ایک ثبوت حدیث میں نظر آتا ہے ہمیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، نماز ادا کر رہے تھے۔ خاتون جنت تو بہت چھوٹی تھی، بچی تھی جیسے کہ یوں سمجھ لو آپ۔ تو ابو جہل نے اونٹ کی غلاظت لا کر حضور کے کمر پہ رکھ دی، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ بدبخت نے اونٹ کی اوجڑی، رکوع میں جب حضور تشریف لے گئے نا تو اس نے، حدیث پاک میں یہ واقعہ ہے کہ وہ اوجڑی لا کر حضور کے کمر پہ رکھ دی، حضور رکوع میں تھے، سر نہیں اٹھایا آپ نے۔ حضرت فاطمہ زہرا کو اطلاع ہوئی تو آپ کمسن تھی مگر دوڑتی ہوئی آئیں اور اس کو اپنے ہاتھ سے ہٹایا اور رو رہی تھی۔ حضور اکرم علیہ السلام نے ان کو تسلی دی اور فرمائے بیٹی دکھ مت کرو، اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی مددگار ہوگا۔ یعنی یہ اسلام کی راہ میں یہ تکالیف ہیں، یہ مشکلات ہیں، ان کو برداشت کرنا ہے، اللہ تعالی ہمارے دین کو غلبہ عطا فرمائے گا۔ تو وہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو غلبہ عطا فرمایا، اور ویسے بھی دین اسلام ہی وہ دین ہے جو اللہ کو قبول ہے اور اللہ کو پسند ہے۔ اسلام کی راہ میں جو رکاوٹیں آتے ہیں وہ حکمت خداوندی کے تحت آتی ہیں، ورنہ اللہ نے فرما دیا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ اسلام ہے۔ کوئی دین دنیا میں عیسائیت ہو یا یہودیت ہو یا پارسی ہو یا ہندو ہو یا کچھ بھی ہو، وہ اللہ کو اس سے کوئی واسطہ نہیں، نہ اللہ کو پسند ہے، پھٹکار ہے اس پر۔
اللہ کو تو صرف اسلام پسند ہے، اللہ کو وہی قبول ہے۔ چنانچہ حضرت بی بی فاطمہ زہرا کی یہ محبت اپنے والد گرامی سے اس حدیث پاک سے پتہ چل رہی ہے کہ آپ دوڑ کر آئیں اور ہٹایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا فاطمہ سید نساء اہل الجنہ، کہ میری فاطمہ جو ہے وہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ خواتین جو ہوں گی نا جنت میں انشاءاللہ تعالی ان کی وہ سردار ہے۔ تو جنت میں جیسے مرد ہوں گے ایسی عورتیں بھی الحمدللہ کثرت سے جائیں گی جنت میں، اپنی عبادات کی وجہ سے، اپنی ریاضات کی وجہ سے، اللہ کی محبت کی وجہ سے۔ جہاں تک عبادات کا تعلق ہے وہاں پر مساوات ہے مردوں میں اور عورتوں میں، یعنی کہ کچھ نیک اعمال ایسے ہوتے ہیں جو مرد بھی کرتے ہیں اور عورتیں بھی کرتی ہیں، ان میں وہ پیچھے نہیں ہیں مردوں سے، لیکن مردوں کو اللہ نے ایک نگران بنایا ان کے اوپر۔ الرجال قوامون علی النساء فرمایا سورہ نساء میں کہ مرد یعنی شوہر بیویوں پر نگران ہے۔ تو نگران کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کی دیکھ بھال کرنے والے ہیں، ان پر بطور افسر کے ہیں۔ تو جنتی عورتوں کی سردار حضور فرماتے ہیں کون ہے؟ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک حدیث پاک میں واقعہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا سے رخصت ہونے والے تھے تو چند مہینوں پہلے خاتون جنت کو اپنے پاس بلایا، بلا کر ان کے کان میں کچھ فرمایا جو کسی اور کو سنائی نہیں دیا۔ حالانکہ ام المومنین موجود تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ۔ جب حضور نے کچھ کان میں سرگوشی کی تو حضرت بی بی فاطمہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگی۔ جب روتا دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پھر ان کو قریب بلایا اور پھر ایک سرگوشی کی، یعنی پھر کان میں کوئی بات کہی۔ جب کان میں کوئی بات کہی تو حضرت بی بی فاطمہ کو تسلی ہوئی، مسکرانے لگی، یعنی خوش ہو گئی، خوشی کے آثار ان کے چہرے پر نمودار ہو گئے۔ تو اس وقت تو پتہ نہیں چلا کہ حضور نے کیا فرمایا، پہلے کیا فرمایا اور بعد میں کیا فرمایا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرما لیا، ام المومنین نے قسم دی حضرت خاتون جنت کو کہ فاطمہ تم نے کسی کو بتائی نہیں وہ بات کہ اللہ کے رسول نے آپ سے کیا کہا تھا کان میں، پہلی بار کیا کہا تھا، دوسری بار کیا کہا تھا، یہ تو آپ نے ہمیں بتایا نہیں تھا، اب تو بتاؤ۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں ہے، اس وقت تو حضور نے آپ کو منع کیا ہوگا کہ کسی کو مت بتانا، اب بتا دو۔ سیدہ خاتون جنت نے فرمایا، یہ حدیث پاک کا واقعہ ہے جو بتا رہا ہوں، پورا واقعہ ہے حدیث میں۔ بی بی فاطمہ نے فرمایا ام المومنین، پہلی بار جب حضور نے مجھے قریب کر کے کان میں سرگوشی کی تو مجھ سے کہا فاطمہ میں تم سے رخصت ہونے والا ہوں، میں دنیا سے پردہ کرنے والا ہوں، تم سے جدا ہونے والا ہوں۔ ظاہر ہے سن کر میری آنکھوں میں تو آنسو آنا تھا کہ میں اپنے شفیق اور محترم اور اتنے عظیم باپ سے محروم ہو جاؤں گی۔ نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، مگر باپ بھی تو ہے نا۔ ویسے تو ہر نبی اپنی امت کا روحانی باپ کہلاتا ہے، روحانی باپ، مگر فاطمہ کے تو وہ جسمانی باپ تھا۔ فاطمہ کے جسم میں تو ان کا خون تھا، رگوں میں، وہ تو لخت جگر تھی فاطمہ۔ تو جب حضور نے فرمایا کہ میں تم سے جلد ہی رخصت ہو جاؤں گا تو حضرت سیدہ خاتون جنت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو جب آنسو دیکھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بار جو سرگوشی کی تو خاتون جنت فرماتی کہ وہ یہ تھی سرگوشی کہ بیٹی غم مت کرو، سب سے پہلے اور جلد سے جلد تم میرے پاس آ کر ملو گی۔ تو مجھے تسلی ہو گئی کہ میں زیادہ دن جدائی میں نہیں گزاروں گا، حضور کے پاس جا کر مل جاؤں گا۔ اور حضور نے فرمایا کہ سب سے پہلے تم ہی مجھ سے آ کے ملو گے۔ چنانچہ 6 مہینے کے اندر اندر حضرت خاتون جنت جو ہے وہ بھی دنیا سے پردہ فرما گئی۔ تو یہ 2-3 احادیث شریفہ میں نے بیان کی وقت کی کمی کے باعث فضائل کے حوالے سے
کیونکہ آج ان کا ذکر خیر ہے. رسول پاک پہ بھیجائے خدا درود و سلام، علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدام. آپ کی اولاد پاک جو ہے حضرت بی بی فاطمہ کی، حضرت علی اور بی بی فاطمہ. مولا علی کرم اللہ وجہہ نے حضرت بی بی فاطمہ کی زندگی میں کوئی اور نکاح نہیں فرمایا تھا. ایک دفعہ خواہش کی تھی دوسرے نکاح کی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تھا، روک دیا تھا کہ فاطمہ کے ہوتے ہوئے آپ کوئی اور نکاح نہیں کرو، میری بیٹی کے ہوتے ہوئے دوسرا نکاح آپ کو منع ہے. حضرت علی رک گئے تھے، نہیں کیا. لیکن حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ نے اور بھی نکاح فرمائے. تو حضور کی مولا علی کی 8 ازواج پاک ہیں، جن سے ان کی اور بھی اولادیں ہوئی جو علیوی کہلاتی ہیں. لیکن جو فاطمی اولاد ہیں حضرت مولا علی اور حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کی، جن سے سادات کی نسل چلی، ان میں حضرت امام حسن جن کا نام آپ کو معلوم ہے، امام حسین جن کا نام آپ کو معلوم ہے، اور حضرت امام محسن وہ بچپن میں انتقال کر گئے. 3 بیٹے ہوئے، امام حسن امام حسین. ان کو تو ہم کہتے ہیں حسنین. جب حسنین کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے حسن اور حسین. حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما. ایک کے لیے آتا ہے رضی اللہ عنہ، اور 2 کے لیے آتا ہے عنہما، اور 2 سے زیادہ کے لیے آتا ہے عنہم. تو یہاں تو 3 تھے، تو ایک تو بچپن میں انتقال کر گئے، اور 2 جو ہے وہ اللہ نے ان کو جوانی بخشی اور وہ بڑے ہوئے اور ان کے نکاح بھی ہوئے اور ان کے اولادیں بھی ہوئے. یہاں تک کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بیان میں آپ سنیں گے کہ انہوں نے تو بہت سے نکاح فرمائے. اس وجہ کی نکاح کی خصوصیات تھی، وجوہات تھی اپنی، وہ اپنے وقت میں بیان کروں گا انشاءاللہ. تو 3 تو بیٹے اور 3 ہی آپ کی صاحبزادیاں بھی تھیں، اور تینوں کے نام حضرت فاطمہ زہرا کے بہنوں کے نام پر تھے. ایک حضرت زینب جو فاطمہ کی بڑی بہن تھی، ان کے نام پہ آپ نے نام رکھا اپنی بیٹی کا. ایک رقیہ، وہ بھی حضرت فاطمہ کی بہن گزری، عثمان غنی کی بیٹی. اور ایک ام کلثوم، یہ تیسری بیٹی تھی، اور یہ بھی حضور کی ایک جو ہے وہ صاحبزادی تھی فاطمہ کی بہن. تو ان کے نام پر حضرت سیدہ خاتون جنت نے اپنی بچی کا نام رکھا. تو حضرت رقیہ یہ تو بچپن میں انتقال کر گئیں، اور حضرت زینب بھی بچپن میں انتقال کر گئی. لیکن ام کلثوم جو حضرت علی کی بیٹی، حضرت فاطمہ کی بیٹی، ان کا نکاح حضرت عمر بن خطاب سے ہوا، فاروق اعظم سے. یہ ان کے نکاح میں آئی تھی، اور ان سے ایک صاحبزادے بھی پیدا ہوئے تھے حضرت زید، اور پھر ایک صاحبزادی بھی پیدا ہوئی تھی حضرت عمر سے، رقیہ ان کا نام تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہما. تو یہ حضرت فاطمہ زہرا کی صاحبزادیاں اور صاحبزادے. اب ہم مختصر وفات شریفہ کا ذکر سنیں گے. رسول پاک پہ بھیجائے خدا درود و سلام، علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدام. حضور پرنور رحمت اللہ عالمین شاف المذنبین علیہ تعید و تسلیم کا جب دنیا سے پردہ ہو گیا، تو حضرت سیدہ خاتون جنت کو جدائی کا بہت دکھ تھا. یہ جدائی جو ہوتی ہے نا، یہ طبعی طور پر ہوتی ہے، دکھ، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. یعنی باپ کا دکھ، ماں کا دکھ، اولاد کا دکھ، یہ اللہ تعالیٰ نے طبعاً رکھا ہے، فزیکل یہ ہوتا ہے. یہ تقاضۂ بشریت کے تحت ہوتا ہے، اور یہ انسیت کے تحت ہوتا ہے. یہ محبت ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ دل میں ڈالتا ہے، یہ رحمت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے. تو حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ رات دن مغموم رہتی تھی،
یعنی جس کو کہنا چاہیے اداس، اپنے والد بزرگوار کی جدائی میں، فراق میں اداس رہتی تھی، سخت صدمہ ہوا، اور اس واقعے کے بعد آپ نے ہنسنا مسکرانا چھوڑ دیا تھا، یہاں تک کہ 6 مہینے گزرے تو 3 رمضان المبارک 11 ہجری کو منگل کی رات میں آپ نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حاضری دے دی، یعنی وفات شریفہ ہوئی۔ اور وہ جو حضور نے پیشگوئی فرمائی تھی نا کہ سب سے پہلے تم مجھ سے آ کر ملو گے، اس کا ظہور ہو گیا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے وصال با کمال سے پہلے حضرت مولا علی کے ساتھ گفت و شنید کی، ان سے کچھ باتیں کی، وصیتیں کی کہ دیکھنا میرے بیٹوں کا خیال رکھنا، حسن کا، حسین کا، جس طرح میں نے ان کو لاڈ سے پیار سے پالا ہے، اے علی آپ بھی ان کو اسی طرح رکھنا۔ حضرت علی نے فرمایا آپ فکر نہ کرو، وہ آپ کے بچے ہیں میرے بھی بچے ہیں، آپ کے بیٹے ہیں تو میرے بھی بیٹے ہیں، آپ ماں ہو تو میں باپ ہوں، یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، وہ تو اسی طرح ہمارے آنکھوں کے نور ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت سیدہ خاتون جنت نے یہ بھی فرمایا کہ میری تجہیز و تکفین خاص طریقے سے کرنا، کہ اس طرح سے میرا آخری جنازہ ہو اور میرا آخری سفر ہو کہ پردے کے ساتھ، ایسا نہ ہو کہ عوام کی نظریں مجھ پر پڑے۔ چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہ یا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں میں سے کسی نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں آپ کو دفن کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں ہوں آپ کے مرقد انور پر اور آپ کی روح انور پر، آمین اللہم یا رب العالمین، ببرکتی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیاری خاتون جنت پیاری خاتون ان کی آل اور عطرت، ان کی جن کا جنت میں تھا عقد باندھا گیا۔ یہ جنت میں عقد باندھا گیا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے حکم ہو گیا۔ جن کا جنت میں تھا عقد باندھا گیا، ان کے اس عقد رحمت پیاری خاتون ان کی آل اور جن کے بچوں کو جھولا بھی جبریل دے۔ ایسا بھی واقعات میں موجود روایات ہیں کہ حضرت سیدہ خاتون جنت حسنین کریمین کو جھولا جھلاتی تھیں اپنے اپنے وقت میں، تو جھلاتے جھلاتے اگر آپ کو کچھ نیند آنے لگتی تو آپ کی جگہ حضرت جبرائیل کو حکم ہو جاتا کہ ان بچوں کا جھولا جھلاؤ۔ جن کے بچوں کو جھولا بھی جبریل دے، ان کے بچوں کی عظمت پیاری خاتون سبحان اللہ، ان کی آل اور عطرت جن کا گھر نور، جن کا اثر نور ہے، نور کی ایسی شہرت پیاری خاتون جنت
ان کی آل اور عطرت جن کی سیرت پہ ہر مومنہ ہے فدا ان کی ہر خوئے الفت پہ پیار سبحان اللہ ان کی آل اور جن کی تطہیر قرآن میں ثابت ہوئی تطہیر آج جمعہ میں جو بیان ہوا تھا اسی پر ہوا تھا آیت تطہیر پر اور واقعہ میں نے بیان کیا تھا حدیث پاک کا کہ جب آیت تطہیر نازل ہوئی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت کہ اللہ یہ چاہتا ہے اے اہل بیت اے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ہر قسم کی گندگی کو دور رکھے تمہیں پاکیزہ رکھے تمہیں پاک صاف ستھرا رکھے وَيُطَّهِرَكُمْ تَطْهِيرًا تمہیں پاک صاف ستھرا رکھے اللہ. تو جب یہ آیت تطہیر نازل ہوئی اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر سے باہر تشریف لا کر سیاہ کالی کملی شریف اپنے جسم اقدس پر رکھ کر ایک طرف حضرت امام حسن ایک طرف حضرت امام حسین ان کا ہاتھ پکڑ کر اور ساتھ میں حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ اور ساتھ میں حضرت بی بی سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا اور بیچ میں حضور پاک خود صلی اللہ علیہ وسلم پنج تن پاک جو ہم کہتے ہیں انہی کو کہتے ہیں پنج تن پاک. تو پنج تن پاک جب وہاں موجود تھے تو حدیث عبا اس کو کہا جاتا ہے. عبا کا معنی چادر جیسے ہم کہتے ہیں عبایا خواتین اوڑھتی نا عبایا تو عبایا بھی عبا سے نکلا. تو عبا کے نیچے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب ہستیوں کو رکھا امام حسن کو حضرت علی کو حضرت فاطمہ کو اور یہ آیت شریفہ پڑھی اور یہ فرمایا اے اللہ دعا کیا یہ میرے اہل بیت ہیں یا اللہ جو ان سے محبت رکھے تو ان سے محبت رکھ. کتنی بڑی بات جن کی تطہیر قرآن میں ثابت ہوئی ان کی پاکیزہ عفت پیار خاتون ان کی آل اور عطرت بخش حق علمی رحمت اللہ تعالی علیہ میرے والد ماجد جن کا مزار ہے اقدس. ہم روزانہ رات کو جو سلام پڑھ رہے ہیں صحابہ کی شان میں اہل بیت پاک کی شان میں یہ والد ماجد کے لکھے ہوئے تو گویا ہم پر ان کا احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں یہ سکھایا یہ پڑھایا یہ لکھا یہ چھاپا جو آج ہمارے لیے کام کر رہا ہے. بخش حق علمی اور اس کے ماں باپ باپ کون یہ میرے دادا. تو ہم جیسے یہ سلام پڑھ رہے ہیں نا سلام فاطمیہ اس کا یہ والد ماجد کا لکھا ہوا ہے. پھر ہم سلام پڑھیں گے سلطان کربلا وہ میرے دادا کا لکھا ہوا ہے. یہ ایک خاندان ہے جس کی عظمت کو سلام. بخش حق علمی اور اس کے ماں باپ کو اس دعا کی اجابت پہلا پیار ان کی آل اور عطرت
آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلطان کربلا کو ہمارا سلطان امت کے پیشوا کو رحمت خدا کی شاہ شہیدہ کی روح پر ملت کے مقتدا کو ہمارا سلطان امت پڑھ کر درود ادب سے غلام عزی تو کہ رحمت اللہ علیہ سلطان کربلا کو ہمارا سلطان کربلا کو امت کے پیشوا کو یا حسین ابن علی آپ کے سر کا صدقہ آپ کے جو دو سخا آپ کے صبر و رضا فتح و ظفر کا صدقہ آپ کی عشق و محبت کی نظر کا صدقہ جو دو ساخا آمین. درد مندوں کو ملے درد محبت کی دوا اور جو بیمار ہیں سرکار سے پائے وہ شفا جو دو ساخا اللہم یا رب العالمین. قدیمی مجالس یادگار شہادت حسینی کے سلسلے میں کل کی رات حضرت سیدنا امام حسن مولا علی کرم اللہ وجہہ کے بڑے فرزند ارجمند سیدنا امام حسین کے بڑے بھائی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر ہوگا اور آپ کی وفات شریفہ کا تذکرہ ہوگا. اللہ تعالیٰ حاضری کی توفیق عطا آمین. بقیہ مجالس میں اللہ میں صحت و عافیت عقیدت و محبت کے ساتھ حاضری نصیب کرے. نیاز حسینی کے لیے خادمین ہمیشہ حاضر ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ تعاون خیر کی توفیق عطا کرے. نذیر قادری اور منیر قادری کے گھر والوں کے لیے صحت شفا کی دعا, مجھ گناہگار کے لیے صحت شفا کی دعا. یاسین قادری کا بچہ ہمارے جمال الدین قادری جو ہے نا, ان کا پوتا چھوٹا بچہ اسپتال میں داخل ہے. آپ تمام حضرات آمین کہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا کرے, اللہ تعالیٰ اس کو صحت تندرستی عطا کرے, اللہ تعالیٰ اس کو سلامتی زندگی عطا کرے آمین. عائشہ شوکت اور گھر والوں کے لیے صحت شفا کی دعا. محمد احمد قادری کے والد مقصود احمد قادری, یہ ہمارے بڑے اچھے مرید تھے. مقصود احمد قادری جن کا چند مہینوں پہلے انتقال ہوا, اور ان کی اہلیہ محمد احمد کی والدہ, ان کے ایصال ثواب کے لیے دعا کی درخواست کی گئی. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات بلند کرے. شہدائے کربلا کے صدقے میں اللہ تعالیٰ مرحومین کی مغفرت کرے.
بہت بڑا وسیلہ ہے. ان کے صدقے میں تو ہماری مغفرت ہے, ان کے صدقے میں, ان کے وسیلے سے تو ہماری نجات ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ببرکت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی وعلی آلہ وسلم. یا اللہ الحمد لرب ہوا شافی لسقیمی والشکر لمن ارحم من کل رحیم. یا اللہ سورہ فاتحہ, سورہ اخلاص, درود شریف, نظر نیاز, قرآن شریف, حدیث شریف, جو کچھ آج پیش کیا گیا ہے قبول فرما. اللہ حضور نبی کریم رحمت اللہ عالمین شافی المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نظر فرما. حضرت سیدہ صدیقہ طاہرہ عفیفہ زکیہ سلام اللہ علیہا خاتون جنت فاطمہ زہرا کی بارگاہ اقدس میں نظر فرما. سید الشہداء امام حسین اور ان کے تمام رفقا کی بارگاہ میں نظر فرما. یا اللہ حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نظر فرما. ہمارے تمام مرشدان پاک کی ارواح کو ثواب پہنچا. ہمارے عزیز و اقارب, ہمارے والدین اور جنہوں نے اپنے والدین کے لیے عرض کیا ہے ان کو اور تمام پیر بھائی اور بہنوں کی مغفرت فرما. ہم سب کے نام اعمال میں اجر و ثواب عطا. بے روزگاروں کو حلال رزق عطا کر. تمام بیماروں کو شفا عطا کر. جو اسپتال میں گھروں میں ان کو شفا دے, اور جو بے اولاد ہے ان کو نیک اولاد عطا کر. تندرست نیک اولاد نرینہ عطا. یا اللہ حضرت سیدہ خاتون جنت کے صدقے میں ہر بچی کے گھر کو آباد کر, ہر بچی کو نیک رشتہ عطا کر, ہر بچی کو نیک جوڑا عطا کر. سیدہ بی بی فاطمہ زہرا کے صدقے میں یا اللہ آج کی رات آپ سے بھیک طلب کرتے ہیں کہ ان کے طفیل, ان کے وسیلہ سے ہر بچی کے گھر کو آباد. آمین اللہم ربنا. یا اللہ آنے جانے والوں کو حفظ و امان میں, مرشدان پاک کے جان ایمان کا فیض عطا. آمین. سب کی دلی تمناؤں اور مرادوں کو جو ان کے دلوں میں تو عالم الغیب ہے یا اللہ پورا فرما. صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ